اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ویورز کو ولاگ چینل پر خوش آمدید۔ آج جو میں آپ کو بہت اہم بات کی ایکسپریشن یعنی سمجھانے والا ہوں وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور میرا موضوع ہے کہ کس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر انفلوئنس کریٹو جو ان کا اسٹریٹجیکل مائنڈ ہے اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ عام الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ تربیت شگم، یعنی ایک وہ تربیت جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو پھر اسٹیپ آتا ہے کہ استاد کس طریقے سے اس بچے کی نشو و نما کی تخلیق کرتا ہے، یعنی کریٹو کس طریقے سے اس بچے کو کی انفراسٹرکچر کو ڈھالتا ہے، کس رنگ میں۔ تو چند پوائنٹس ہیں میرے، اگر تمام پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس مل کر اس گائیڈ لائن پر اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچے جو آج ہمارے اسٹڈی کی طرف تھوڑے سے ویک ہیں، کتابوں کی طرف تھوڑے ویک ہیں، وہ پھرتی کے ساتھ یعنی 110% اپنا دیں گے۔ اور اس کی سب سے پہلی ٹیکنیک ہے کہ سپوز دیٹ کہ ہاؤ ڈو پیرنٹس افیکٹ دیئر چلڈرنس ایجوکیشن، کہ پیرنٹس کس طریقے سے بچے کی تعلیم و تربیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ عام الفاظ میں ہم بچے پہ اکثر بیشتر ہر چیز پہ روک ٹوک کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایک ٹائم اینڈ ڈوریشنس کے اندر پابند کریں تو میں 100% آپ کو اس چیز کی شیورٹی دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بچہ لازمی آگے چل کر آپ کے لیے عوامل پیدا کرے گا، یعنی ترقی کی چانسز ہموار کرے گا۔ سپوز دیٹ پیرنٹس انوالومنٹ ناٹ اونلی انہانسز اکیڈمک پرفارمنس بٹ اٹ از آلسو ہیز اے پازیٹیو انفلوئنس آن اسٹوڈنٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر۔ نمبر 1، جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے یہ گھر کی میراث ہے، یعنی گھر سے ہی بچہ تخلیق ہوتا ہے اور وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت کا عوامل ہے، اس کی تربیت کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ہے کیا۔ سپوز ہے اگر میں باپ ہوں یا مدر ہیں فادر ہیں، وہ اگر بچے کے سامنے ہی کچھ رانگلی ورڈ یوز کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر بچے بھی اسی طریقے کی لنگوسٹک اسکلس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے مین چیز کیا ہے کہ ہمیں ان کے بیہیویئر، ان کی ایٹیٹیوڈ، عادت و اطوار کو دور کرنا ہوگا، اور وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جب پیرنٹس انٹرسٹ اینڈ انکریجمنٹ ان اے چائلڈ ایجوکیشن can affect their child's attitude toward school, classroom conduct. So, self-esteem, understanding and motivation. بعض ماں باپ یہ ہوتے ہیں کہ اگر بچے نے تھوڑا سا برا کام کیا تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، وہ اس کو اور شے دیتے، یعنی اس کی اس وقت پر جو کرنٹ ٹائم ہوتا ہے اس پریزنٹ ٹائم میں ہم اس کی روک ٹوک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ ماں باپ کے سر پہ گر جاتا ہے، اور پھر ہماری کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ یعنی آیا ہمارا بچہ اسکول تو جا رہا ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی تمام بکس انگلش میڈیم کی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چیک کریں تو اس بچے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ حرف تاجی میں الفاظ کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤ مینی لیٹر ان الفابیٹ، ٹھیک۔
ابھی کچھ دنوں پہلے کی ایک بات ہے، میں اس طرح کلاس لے رہا تھا اور LLB کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اچانک میں نے جلدی کے ساتھ اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تھا، تو اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اندر میں سے سوال کیا ہوا تو فاؤنڈر آف پاکستان، تو وہ بڑی عمر کا اسٹوڈنٹ، اور وہ میری شکل دیکھنے میں مجبور ہو گیا کہ استاد نے پوچھا کیا ہے، کہ وہ سمپل سا آنسر تھا کہ قائد اعظم۔ تو ہماری جو جنریشن ہے اس کا رخ تبدیل ہو گیا، کچھ تعلیمی جو مناظرہ ہے ہمارے سامنے، جو اس کا نظریہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ روٹھی ٹائپ پر جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی بیہیویئر اس میں نہیں ہے، ٹھیک، پتہ نہیں آیا بچہ گھر پہ جا کے سچ بات کرتا ہے نہیں کرتا، ٹھیک، ماں باپ کی کمیونیکیشن اسکول کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ماں باپ نے کبھی اسکول سے رابطہ کیا، کبھی اس بچے کی پروگریس کو معلوم کر لیا، ایک تو ہوتا ہے معلوم کر لیا آگے بیٹھ گئے، ایک ہوتا ہے مطمئن ہونا، کہ جب آپ اپنے بچے کی پروگریس سے مطمئن ہو کیسے ہوں گے؟ ایک تو یہ آپ کو پتہ چل گئی رپورٹ کہ میرا بچہ بھائی اس کی یہ پوزیشن ہے، یہ پروگریس بنی، اب آپ اس کا محاورہ کریں، آپ اس پر آبزرویشن کریں کہ آیا میرا بچہ جاتا کدھر ہے، کرتا کیا ہے، پڑھتا کیسے ہے، اسے پڑھنے میں کیا خامی ہے، کہ آیا انگلش صحیح لکھ پاتا ہے یا انگلش کے کئی چیزوں میں اٹکتا ہے، اردو صحیح لکھ لیتا ہے یا اردو میں اٹکتا ہے۔ تو یہ ساری انفلوئنسز کو، یہ سارے ڈیفیکٹ کو دور کرنا پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، لیکن ٹیچر جو ہے وہ روحانی والدین ہوتے ہیں، وہ روح کی پرورش اپنے مطابق بالکل صحیح کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اس پر جا کر پروسیس ہم نے کتنا کرنا ہے، لیکن علم کی آپ سب کو جانتے ہیں کہ 3 اس کے سینٹرس ہیں، میں وہ سینٹرس کہتا ہوں۔ اب ہو گئے، ایک تو ہوتا ہے کہ علم الیقین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خود الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، جس نے علم پر یقین کیا۔ دیکھیں اب یہاں جو یقین ہے نا، اب میں اس کی تشریح آپ کو 3 الفاظ میں کلیئر کروں۔ پہلا ورڈ آپ غور کریں کہ علم الیقین، تو علم آیا، اس میں جو الفاظ ہے وہ 3 ہیں، عین لام اور میم، 3 الفاظ۔ اب ان 3 الفاظ میں سے صرف آپ نے مختصراً کرنا ہے کہ یہ لاسٹ کا میم ہے، اس کو اٹھا کے آپ صرف سینٹر میں لگائیں، آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ یعنی آپ نے اگر یقین کیا تو بغیر عمل کے کر لیا، کیونکہ یقین ہی نہیں بنا، یقین کامل ہی نہیں ہوا۔ تو جب ہم اپنے بچے کو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ 3 راستوں پہ لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈسپلن کے ماحول میں آئیں گے، تعلیم سے، علم سے محبت کرنا سیکھیں گے، کتابوں سے محبت کریں گے، اور ایک اچھے شہری، اچھے انسان بنیں گے۔ ٹھیک، تو مختصراً یہ کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ابھی اکثر کوشچن میرے پاس یہ آتے ہیں کہ جناب حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن کورونا والی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں ہم افورڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم کس طریقے سے نیٹ پیکیج کو افورڈ کریں، آن لائن کلاس کس طرح۔ دنیا کے ساتھ جب سے دنیا بنی ہے، انبیاء کرام کے ساتھ معاملات ہوئے، صحابہ کرام کے ساتھ معاملات ہوئے، اطہار ائمہ کرام علیہ السلام کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ثابت قدم رکھا۔ تو ہم تو یار، ہم سب نبی کی خاص امتی ہیں، وہ امتی ہیں کہ جس کے اندر صبر، کناعت، شجاعت، مساوات، اخوت سب یعنی کوٹ کوٹ کے بڑھی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم مکمل طریقے سے اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، جس کا فائدہ آج ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ یہودی لابی آپ نے بھی وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے پورا، کیونکہ ہمارے جو عوامل تھے ہم نے ان کو رد کر دیا، سیکنڈری۔ اب ہمیں کرنا ہے، افورڈ تو کر نہیں سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کئی طرح کے نصیب و فرات آئیں گے آپ کے پاس، تو کیا ہم سب سے اس چیز کو رد کریں گے؟ نہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔
پتہ نہیں حالات ابھی ایسے ہیں، آگے حالات کس اسٹیج پہ جاتے ہیں۔ ابھی 4G کا دور ہے، آگے 5G کا اگر دور آ گیا تو ہر چیز ہی کمپیوٹرائز چلے گی۔ لیکن ایک چیز میں نے اور دیکھی، یہ ہمارا مسلم امہ کا بیڈ لگ، ٹھیک، یہ ہم صحیح کئی پیرنٹس پہ ایسا بھی رابطہ ہوا کہ وہ سامنے آئے، انہوں نے جھوٹ کہا، آتے کے ساتھ جھوٹ کہا کہ ہمارا موبائل نہیں ہے لیکن واٹس ایپ نمبر ہے، موبائل نہیں ہے، اینڈرائڈ فون نہیں ہے لیکن واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو یہ کوشچن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کم سے کم جھوٹ کو پورا سوچ سمجھ کے اور توڑ کے بولیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب سے اینڈرائڈ سیل آئے ہیں تو آیا کیا وداؤٹ اینڈرائڈ کسی کے اندر واٹس ایپ موجود ہے؟ واٹس ایپ تو آپ کا اینڈرائڈ سیل کے اوپر ہی چلے گا، تو یہ کتنے افورڈ کر سکتے ہیں، سارے معاملات حل ہو رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تعلیم کے مسئلے پر آ کے جو ہے نا ہم لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ اتنی مہنگی پڑھائی، وہ اتنی ایکسپینسو چیزیں، وہ ہم تو افورڈ نہیں کر پا رہے۔ انسان اگر شروع میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جان مار لے تو ایک وقت آئے گا کہ وہی بچے اس کا پھل دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ والدین، میرے تمام ویورز، میرے تمام طلباء میری ان باریک بینی باتوں کو توجہ کے ساتھ سمجھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اگر کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں مجھے، شکریہ، اللہ حافظ۔